کہتے جی کہ رات کو اگر کوئی استغفر اللہ پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. باقی یہ کسی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ 3 دفعہ پڑھے تو ریت کے ذروں کے برابر جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے. تب توبہ کر لی بات ختم ہو. اللہ تعالیٰ یعنی اتنے رحیم ہیں کریم ہیں، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کے توبہ کو قبول فرماتی ہے اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اب وہ جتنے تھے تھوڑے ہیں یا بہت، یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے. یاد رکھو قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یا عبادی میرے بندے، یا متکلم، یہ نہیں فرمایا کہ یا عبادے، یہ نہیں فرمایا عبادنا، فرمایا میری. چونکہ جہاں یا آ جائے گی نا اس میں، جیسے بیتی میرا گھر، رسولی میرا رسول. اب اس آیت کو ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ وہ کتنے ارحم الراحمین ہیں. یہ نہیں کہا کہ میرے بندے پہلے جاؤ توبہ کرو گناہوں سے پاک ہو جاؤ، تم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے تو اس کے بعد پھر میں نے فرمایا جب تم ظالم ہو گناہ میں بھی ہو تب بھی میرے بندے ہو. عبادی الذین اسرفوا انفسہم، اس گناہ کی حالت میں بھی میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، تم میرے. تو جو ہمیں ان گناہوں کے باوجود نہ چھوڑیں اس کی رحمت کتنی بڑی ہو. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صرف اسی ایک لفظ پہ بھی غور کر دو نا تو آدمی خوشی سے مر جائے کہ اللہ کہے کہ اے گناہ گارو تم میرے ہو. خود اندازہ کرو کہ آدمی نافرمان ہو لیکن باپ کہے کہ تم جیسے بھی ہو میرے بیٹے ہو، تو اس کی خوشی کی کوئی حد ہوتی ہے. یہ تو اتنا بڑا. اچھا پھر چلو بیٹے باپ کو تو کوئی غرض بھی ہوتی ہے نا، باپ کو بھی غرض ہے بیٹے، وہ تو وہ ذات ہے جس کو کسی کی غرض نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کو. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے بندو عبادی، اس یہ پہ اس نسبت سے غور کریں تو آپ کو پھر وہ رحمت کا جو مزہ ہے نا پھر وہ محسوس. میرا اللہ تیرے بندے کون ہیں؟ اولیاء، علماء، شہداء. فرمایا اسرفوا انفسہم، جن نے گناہ کیے وہ میرے بندے ہیں. اور میرا مولا ہم تیرے تو ہیں. پھر فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو جائے. کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ رحمت حق بہا نمی جوید، بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت بس بہانا چاہتی ہے، اس کو یہ نہیں ہے کہ تم کوئی ہدیہ لاؤ، کوئی بدلہ لاؤ، کوئی یہ لاؤ، کوئی چھوڑو، بس بہانہ بناؤ، بخشنے کے لیے تیار ہے. صحیح حدیث مبارک میں نہیں ہے کہ ایک عورت تھی طوائف تھی زانیہ جس کی ساری راتیں زنا میں گزرتی ہیں. وہ بیچاری کہیں بھٹک گئی، سہارا میں جا رہی تھی تو ایک کچا کنواں تھا، وہاں آ کے اس کو پیاس نے مجبور کر دیا. برتن کوئی نہیں تھا، اس نے اپنا سینڈ جوتے اتارے اور اس کو اپنے دوپٹے سے باندھا اور لٹکا کے اس میں پانی دیا کہ کچھ تو آ جائے گا نا، اور تو تر ہو جائیں گے نا. دیکھا والکلب یلحس علی طرفہ، دیکھا کہ کتا جو ہے جب اس کنویں کے کنارے پہ یلحس زبان نکال کے تڑپ رہا. اس نے پانی خود نہیں پیا، پہلے کتے کو ڈالا، حالانکہ وہ خود بھی مر رہی تھی. پھر پانی نکالا پھر ڈالا، پھر پانی نکالا پھر ڈالا. اتنا پانی آ گیا کتے کو کہ وہ ہوش میں آ گیا، اٹھ کے چل پڑا. پھر پانی پیا.
تو راستے میں ہی ندا آئی کہ میری بندی تم نے ایک جانور پہ رحم کیا، میری مخلوق ہے، تم اگر اتنا رحم کر سکتی ہو جاؤ میں نے بھی تم پہ رحم کر دیا۔ اور پھر وہ عورت جو تھی وہ ولیہ بنی من اولیاء اللہ۔ تو یہ تو بس اس کی رحمت ہے، ہم خود بھاگتے ہیں، ہم بڑے بد نصیب ہیں۔ وہ بلا رہا ہے ہم بھاگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 5 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم گھر جا رہے ہیں، وہاں سے آوازیں آ رہی ہیں حی علی الصلاۃ، ہم شٹر گرا کے دکان کے اندر بیٹھے ہیں کہ یہ کتنے چالاک ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم چھپے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے دور میں اتفاق یہ ہوا کہ اس شہر کے اندر جو بازار حسن تھا نا، یہ عورتوں کی بازار تھی، اس میں کوئی خوبصورت عورت آئی تو پورے علاقے کے عمراء جو تھے، بڑے بڑے ان کے لڑکے جو تھے وہ پاگل ہو، سب دولت اٹھا رہے ہیں اور جناب روزانہ بکنگ کے لیے لینے لگی ہوئی ہیں۔ ایک آدمی نے آ کے کہا، انہوں نے کہا حضرت ایک فتنہ آیا ہے آپ کے شہر میں، عورتیں پہلے بھی تھیں لیکن ان کے لیے تو کوئی 1 کوئی 2 گاہک ہوتے تھے، یہ تو کوئی ایسا شعلہ جبارہ آئی ہے کہ جو دیکھتا ہے پاگل ہو جاتا ہے۔ فرمایا اچھا کوشش کریں گے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ایک دن آپ رات کو کپڑا لپیٹا اور جناب خود تشریف لے گئے اس بازار میں، اور اس اڈے پہ کوٹھے پہ تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے جب ڈاٹا کھولا تو حیران ہو گئی، وہ ایک داڑھی بزرگ چمکتا ہوا چہرہ، اس کے چہرے پہ تو پاؤڈر تھا، غازہ تھا، لپسٹک تھی، ان کے چہرے پہ تو اللہ کی رحمت کا نور تھا۔ نے کہا آپ حضرت کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تمہیں اس بات سے بحث نہیں ہونی چاہیے، تمہارا دکان ہے، کوئی بھی گاہک آ سکتا ہے اور آ سکتے ہیں، تو میں کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ یہ بتائیں کہ ایک رات کی آپ کی فیس کیا ہے؟ اسے بتایا 1000 درہم ہے، ہم سنا یہ 1000 درہم، لیکن اب یہ رات میری ہے، جو میں حکم دوں گا تو میں کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، جب آپ نے میرا ٹائم ہی خرید لیا ہے تو ایک رات کے لیے میں آپ کی باندھی ہوں، غلام ہوں، آپ جیسے کہیں گے، جو حکم دیں گے میں ہر حال میں آپ کو خوش کروں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور میرے بعد سے جا کے غسل کرو، اپنے تھیلے سے کپڑے نکالے، فرمائیں گے اپنے کپڑے اتار کے پھر یہ کپڑے پہن، اور غسل کا طریقہ بھی بتایا کہ ایسے تم نے ہاتھ دھونے ہیں، ایسے تم نے کلی کرنی ہے، ایسے ناک میں پانی دینا ہے، ایسے سارے بدن پہ پانی بہانا ہے، اور جاؤ اسے جانا۔ ٹھیک ہے مجھے پیسے ملتے ہیں، مجھے کیا تکلیف ہے؟ اگر یہ مولوی پاگل ہو گیا ہے تو میرا کیا نقصان ہے؟ میں تو الٹا بچ گئی نا، کیوں جو مجھ سے غسل کروا کے پاک کر رہے وہ میرے ساتھ گناہ تو نہیں کرے گا نا، تو میری جان بھی بچ گئی، 1000 درہم بھی مل گیا۔ وہ غسل کر کے آ گئی، آپ نے اپنا مصلی بچھایا، کہا تھوڑا سا فاصلے سے میرے پیچھے کھڑی ہو جاؤ، اور جیسے میں کہوں نا اللہ اکبر تم بھی کہنا، جیسے میں کہوں سبحانک اللہم میں آہستہ آہستہ کہوں گا تم بھی کہنا۔ اور کہیں جی میں پڑھی لکھی ہوں، میں جانتی ہوں، میں وہ ٹھیک۔ جب سر سجدے میں ڈالا تو اللہ کے آگے رو پڑے کہ یا اللہ میرے بس میں یہی تھا کہ پیسہ لگا کے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے اس بازار میں آ گیا کہ تاکہ تیری بندی جس کو تم نے اتنا بڑا حسن جمال دیا ہے یہ گناہوں سے بچ جائے۔ اب اس کو وقتی طور پہ خریدنا تو میرے بس میں تھا، دلوں کا پھیرنا تو تیرے بس میں ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبها على دینک صرف قلبها الى طاعتک۔
ساری رات روتے رہے، صبح کا وقت ہوا، کہا اچھا بیٹی السلام علیکم۔ اس نے کہا حضرت بیٹی بھی کہتے ہو، پھر مجھے اسی جگہ چھوڑ کے جاؤ جو گناہوں کا اڈا ہے، جہاں ہر وقت شیطان رقص کرتا ہے۔ یا تو بیٹی نہ کہتے اب کہا ہے تو لے چلو۔ حضرت لے آئے، اس کے بعد کسی طالب سے نکاح کر دیا، وہ اللہ کی ولیہ بنی۔ اس لیے کبھی پریشان نہ ہوا کریں کہ میرے گناہ رحمت کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، دریا کے قطروں کے برابر ہوں، اس کی رحمت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے کتنی پیاری آیت ہے، کتنی مبارک آیت ہے، اور ہم گناہ گاروں کے لیے کتنی بڑی نوید ہے کہ یا عبادی، میرے بندے۔ اچھا اسی طرح تم نے دوسری آیت دیکھی، فرماتے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم چاہے تم گناہ کر رہے ہو، ڈاکہ مار رہے ہو، چوری کر رہے ہو، قتل کر، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس نے تو ساتھ نہیں چھوڑا، یہ تو ہم بدبخت ہیں کہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نے تو ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، یہ تو ہم بھی محروم ہیں کہ رحمت بلا رہی ہے، دریا بہ رہا ہے اور ہم محروم کھڑے ہیں، تشنا کھڑے ہیں۔ بندے بلائے تو سنتے ہیں، خدا بلائے تو نہیں سنتے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی؟ تو بہرحال دعا کیا کرو، تم میرے لیے، میں آپ کے لیے، حضور کی پوری امت کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اپنے بندوں پہ کروڑویں درجے کے رحمت کا کوئی قطرہ بھیج دیں اور ہمیں بھی اس رحمت میں شامل فرما دیں۔